بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا ہے، اس لیے کہ کچھ پچھلے 2-3 ہفتوں سے کینیڈا اور یو ایس اے میں کچھ عجیب و غریب خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑی یعنی کہ حیرت انگیز خبریں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آلریڈی پتہ ہو، کیونکہ دنیا جو ہے وہ نیٹ ورک سوشل میڈیا کا بہت زیادہ فاسٹ ہے، اور آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ یہ خبر سنی ہو، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے اور آیا کہ یہ خبر سچ ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر اسلامی لحاظ سے بھی جو ہم لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے ججمنٹ ڈے کا، یا پھر ہم جس کو کہتے ہیں جی قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا، دنیا ختم ہونے سے پہلے کیا ہوگا، تو اس کے لیے بھی بہت ساری رومرز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ یہاں کینیڈا میں ہم لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں یہ ہم کس طرح سے اس خبر کو لے رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں وہ اس خبر کو کس طرح سے لے رہے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے پہلے اچانک یہ خبر آئی کہ 3-4 دن تک یو ایس اے کی جو فضائی حدود ہیں ان میں کچھ عجیب و غریب سی کوئی چیز ہے جو گردش کر رہی ہے بغیر اجازت۔ تو دیکھیں ہوتا یہ کہ جو آپ کا فلائی زون ہوتا ہے اس میں کسی بھی چیز کو اگر کوئی بھی چیز، کوئی جہاز ہے یا کوئی بھی چیز اگر اس حدود میں آتی ہے تو پہلے وہاں سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ لیکن یو ایس اے میں کیا ہوا، حالانکہ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، بہت حیرت انگیز بات اس لیے ہے کہ موسٹ پاورفل کنٹری جو ہے وہ یو ایس اے ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب سے بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور جو ان کا نظام ہے۔ مگر بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی جو انتہائی حساس حدود ہیں ان میں کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ 3-4 دن تک جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے اور ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پر جو لوگ کینیڈین ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، جب میری بات چیت ہوتی ہے، ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو سب کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے، لیکن چلیے فرض کریں یہ ہم مان بھی لیتے ہیں۔ تو جو خبریں ہیں لاسٹ ویک کی، تقریباً 10 دن ہو گئے، 8 سے 10 دن، کہ ایک نہیں بلکہ 4 فضائی جب انہوں نے کلوز اس سے دیکھا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ غبارے کی شکل کی، بڑی بال کی شکل کی کوئی چیز ہے، اور ایک نہیں ہے بلکہ 4 مختلف اوقات میں وہ گردش کر رہی ہیں، اور گردش کرتے کرتے فضائی حدود میں جو جتنے سینسٹیو کینیڈا کے، جہاں پر آئل کے ذخائر ہے، جہاں پر ان کے ہتھیار ہیں، جو بیسز ہیں، ملٹری بیسز ہیں، ان کے اوپر، اور وہاں پر کوئی آدمی اس کے اندر غباروں میں نہیں ہے، جو بیلونز ہیں، مگر ان کے اندر کیا چیز ہے کہ آلات جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، کیپچر کر رہے ہیں۔ تو جب معلومات کی گئی، پتہ کیا گیا اس کو، تو یہ پتہ چلا کہ چائنا نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جی ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ ہم تصویریں اور معلومات کلیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ یہ سننے میں بہت ہی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ کسی کی بھی ملک کی اتنی پرائیویٹ، اتنی حساس چیزیں جو ہیں وہ آپ کیسے جو ہے وہ وہاں پر اس کی تصویریں کھینچ سکتے ہیں یا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ لوگوں کا، اور جو دوسری پارٹی ہے بائیڈن کی، انہوں نے بہت شور کیا، بہت ہنگامہ کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو چوتھا جب انہوں نے یہ فائنڈ کیا تو بہت مشکل سے، بہت پریشر کے بعد بائیڈن نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اس کو آپ فضائی حدود میں اگر وہ آپ کو نظر آتا ہے، جیٹ جو پائلٹس ہیں ان کو، کہ آپ ان کو مار گرائیں۔ خیر وہ ہوا یہ کہ ایک انہوں نے اس کو فائر کر کے گرا دیا،
اور گرانے کے بعد جو تصویریں آئیں وہ تصویریں ایسی تھیں سمندر میں، کیونکہ جو ان کا سمندر ہے اس کے اندر گرایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پارٹیکلز اور جو چیزیں ہیں وہ وہاں رہنے والے جو ہیں ان کو نقصان پہنچائیں. تو کیا کیا کہ انہوں نے اس کو جب تصویریں جو آئی ہیں تو وہ ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پیراشوٹ بہت بڑا سا سفید رنگ کا غبار ہے. تو وہ اس کی چیزیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ معلومات کتنی حد تک صحیح ہے، آیا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ وہی تھا یا کیا تھا. خیر اس کے بعد یہ لاسٹ میں جو ابھی 2 دن پہلے اچانک جو ہے وہ ایک خبر میں پھر یہ آیا کہ جناب علی ایک کینیڈا کی، پہلے الاسکا یو ایس اے میں، اس کے بعد وہی جو آبجیکٹ ہے فلائنگ آبجیکٹ ان نون، وہ جو ہے وہ اب داخل ہو گیا ہے کینیڈا میں. اور کینیڈا کے بھی جو حساس ادارے ہیں، جو حساس ریفائنریز ہیں، ان جگہوں پر وہ فلائی کرتا ہوا نظر آیا. تو یہاں پر بھی فوراً شور ہو گیا اور کہ بھئی یہ سب کیا ہے. تو جو یہاں کے منسٹر ہے مسٹر جسٹن ٹروڈو، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ جی آپ اس کو جو ہے وہ مار گرائیں. لیکن اس کے لیے کیونکہ وہ الاسکا سے آیا تھا، یو ایس اے سے آیا تھا، تو آپس میں میٹنگز ہوئیں بائیڈن کی اور ٹروڈو کی، اور دونوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم بھی یہاں سے اپنے جیٹ پائلٹس جو جہاز ہیں وہ بھیج رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے پاس سے بھیجیں اور اس کو مار گرائیں آپ. تو ہوا یہی کہ یسٹرڈے جو ہے وہ انہوں نے اس کو ڈاؤن کر دیا، شوٹ ڈاؤن کر دیا. لیکن جب اس کو اس کے لیے پریس کانفرنس ہوئی، کیونکہ یہاں تو آپ کو فوراً جتنے سوالات ہوتے ہیں تو فوراً آپ کو جو منسٹری ہے اس کو جواب دینا ہوتا ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ہوائی باتیں صرف خبروں میں سنتے رہیں. تو بڑے پیمانے پہ جو پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں جو ہائی لیول کی پرسنالٹیز تھیں، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آیا آپ یہ لوگ بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک یہ بہت زیادہ رومرز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ خلائی مخلوق ہے، ایلینز ہیں، جیسا کہ فلموں میں دیکھتے ہیں نا. اچھا یہ کیوں بات ایسی مشہور ہو رہی ہے؟ اس لیے مشہور ہو رہی ہے کہ یہاں پر زیادہ تر عموماً جو گھر ہیں ان میں سرویلینس کیمراز ہوتے ہیں، پورا سسٹمز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گھر کے کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، یا گاڑیوں میں آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو اس سے کافی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے، یا پھر حادثاتی طور پہ یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت پاورفل جو ہے وہ دوربینیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں. تو اسی طرح کسی صاحب کے گھر پہ دوربین لگی ہوئی ہوگی اور وہ خود بخود جو ہے وہ پکچرز ریکارڈ کر رہی ہوگی. تو اس میں یہ آبجیکٹ آ گیا اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک فلائنگ سوسر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی خلائی مخلوق ایلینز آ رہے ہیں اور وہ ایک اڑن تشتری ٹائپ کی کوئی چیز ہے. تو اس نے کیا کیا کہ یہ ٹویٹر پہ بھی اور دوسری جگہ پر بھی اس پکچر کو پوسٹ کیا اور لکھا. لیکن ہوا یہ کہ راتوں رات جو ہے اس کی پوسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی اور تصویر بھی غائب ہو گئی. تو اس نے پھر یوٹیوب اور دوسری جگہ جو ہے وہ اپیل کی اور آبجیکشن کیا کہ بھئی میں نے اپنا یہ پوسٹ کیا تھا، یہ کہاں گئی. تو وہ ایک الگ اسٹوری ہے. تو اس طرح یہ رومر جو ہے وہ اور بڑھتی چلی گئی، اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کوئی غبارہ نہیں ہے بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی اڑن تشتری ہے. تو جب لوگوں سے جب ہائی پرسنالٹیز تھیں ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی آپ بتائیے یہ آخر کیا چیز ہے یہ، تو انہوں نے کہا نہیں کہ ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کی جو سائز ہے وہ ایک بڑی کار کے برابر ہے، اور ابھی جب تک ہم اس کی باقیات ہیں اس کو فائنڈ کر کے اس کے اوپر پوری معلومات نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم آپ کو کوئی معلومات نہیں دے سکتے. تو یہ بات یہیں تک جو ہے وہ دب گئی. تو اب ہم سب جو ہیں وہ اس چیز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ آیا ہے کیا، آیا کہ یہ اڑن تشتری. اچھا اس سے بھی پہلے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ایک رومر یہاں یہ نکلی تھی اور تصویریں بھی شروع ہوئی تھی، ویڈیوز لوگوں نے لگانی شروع کی تھی کہ جو بھیڑ اور بکریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے بہت بڑے بڑے یہاں پر جیسے ہمارے یہاں باڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے. تو وہ یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر
جو قیامت آنے والی ہوتی ہے یا کچھ انہونی ہونے والی ہوتی ہے تو جانوروں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کئی جگہ پہ یہ نوٹ کیا گیا کہ وہ انہوں نے جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور گول گول چکر میں وہ پوری جو ہے وہ پوری رات بس لگاتار چلتی چلی جا رہی ہیں دائرے کی شکل میں. تو اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں یہاں پہ بہت زیادہ وائرل ہوئیں, طرح طرح کی باتیں رومرز جو ہے وہ لوگوں نے لگائیں. تو اصولاً تو یہی ہے کہ ہمیں کسی کی بھی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے, 10 منہ 10 باتیں. لیکن یہ کہ یہ عجیب و غریب واقعات جو کہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کینیڈا کی حکومت نے بھی اور امریکن حکومت نے بھی کہ نارتھ امریکہ پہ یہ اس طرح کے عجیب و غریب جو ہے انآئیڈینٹیفائی آبجیکٹ نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ بھی سمجھدار ہیں, میں بھی سمجھدار ہوں, ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں یہ نہ پتہ چل سکے کہ آپ کے سینسٹیو ایریاز جو ہیں ان میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ کیسے اتنی دیر تک وہاں پر رہی, 2 دن 3 دن یا 4 دن تک وہ تصویریں کھینچتے رہی, ڈیٹا جو ہے وہ فارورڈ کرتی رہی دوسری جگہ. تو لیٹس سی کہ کیا ہونے والا ہے. تو جو کچھ یہاں ہو رہا تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا باخبر کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ رپورٹ آ جائے گی نا کہ اگر یہ کوئی تصویر یا پتہ چلے گا کہ آخر ہے کیا یہ, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت بہت اپنا خیال رکھیے اور ایک لمحے کو یہ سوچ لیجئے کہ شاید کچھ انہونا ہونے والا ہے. تو یہ شاید یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں, ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. کیونکہ دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم کو علم نہیں ہوتا. تو میں بھی جب بھی نماز میں دعا مانگتی ہوں یا ویسے ہی چلتے پھرتے دعا مانگتی ہوں تو میں یہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے جو ہے وہ مجھے, میرے ماں باپ کو, میرے عزیز و اقارب کو جو ہے وہ معافی دے دے, مغفرت کر دے ہماری, کہ ان گناہوں کا جن کو ہمیں پتہ ہے اور ان گناہوں کا بھی کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے, ان گناہوں کی بھی بخشش اور مغفرت کر دے کہ جو ہم نے جان کے کیے ہیں اور جو وہ بھی گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم لا علم ہوتے اور ہم سے ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وارننگ سائن ہو یا وارننگ کال ہو. تو آپ لوگ اس لحاظ سے سوچیے اور اپنے آپ کو اپنے کردار میں جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.